1917 में पुर्तगाल में ज़ाहिर होने वाली तस्बीह वाली नूरानी बीबी कौन थी? पुर्तगाल में ज़ाहिर होने वाले मौजज़ात अज़मत फ़ातिमा ज़हरा की रोशन दलील। वलसन न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट आला हैदर की ज़ुबानी। ये बात सुनकर सभी हैरान होंगे कि ऐसे दौर में जब शहर मदीना में नबी करीम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की मिस्मार कब्र पर चंद अफराद को भी जाने की इजाज़त नहीं, ईसाइयों के मुल्क पुर्तगाल में इसी बीबी से मंसूब कस्बे फातिमा में सालाना कम अज़ कम 80 लाख से 1 करोड़ अफराद हाज़िरी देते हैं। मदीना में अगर कोई ज़ायर शुरते से बचकर मकाम फातिमा को छू भी ले तो उसे लाठियों और जेल का सामना करना पड़ता है, जबकि पुर्तगाल के शहर फातिमा में जाने वाले ज़ायर को ईसाई हुकूमत बेइंतहा सहूलतें फराहम करती है। बहरे ओकियानूस के किनारे और स्पेन के जवार में वाक़या यूरोप की जनूब मगरबी रियासत पुर्तगाल के शहर फातिमा की तारीख दिलचस्प व हैरत अंगेज है। इस शहर को ईसाइयत के हवाले से एक मुकद्दस मकाम की हैसियत हासिल है। यहाँ दुनिया के गोशे गोशे से ईसाई ज़ियारात के लिए हाजिर होते हैं और अपनी मन्नतों मुरादों की बारियाबी के लिए बाज़ क्रिश्चियन घुटनों के बल भी ज़ियारत करने आते हैं। इस शहर का नाम फातिमा क्यों पड़ा, इस हवाले से मुख्तलिफ किस्से मशहूर हैं, लेकिन जिस वाक़े ने इस कस्बे को आलमगीर शोहरत दिलाई वो पहली जंग अजीम के इख्तितामी दिनों में चरवाहों के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बच्चों फ्रांसिस्को, जैकिंटा और लूसिया के साथ पेश आने वाले अजीबो गरीब वाक़यात थे। इन बच्चों को 13 मई 1917 को एक नूरानी खातून की ज़ियारत नसीब हुई जिसका चेहरा सूरज से ज्यादा रोशन था। नूरानी लिबादे में मलबूस बीबी के सर पर जन्नती ताज और हाथों में तस्बीह थी। इस खातून ने जंग के खात्मे के लिए इन बच्चों को रोजाना तस्बीह पढ़ने की हिदायत की और बताया कि हर माह इसी तारीख को दोबारा ज़ियारत करवाएंगी। वादे के ऐन मुताबिक 13 जून को तस्बीह वाली बीबी ने बच्चों को दोबारा ज़ियारत कराई और उन्हें बताया कि जैकिंटा और फ्रांसिस्को बहुत जल्द मर जाएंगे और लूसिया को तवील उम्रता होगी। बीबी ने बच्चों को दोज़ख और जन्नत के बारे में आगाह किया और गुनाहगारों की शिफात के लिए तस्बीह करने को कहा। शुरू में तो किसी ने बच्चों की बातों का यकीन नहीं किया, लेकिन हर माह बच्चों को ज़ियारत कराने और मुख्तलिफ सच्ची पेशगोइयां करने के सबब नूरानी बीबी की आमद की खबरें इलाके में आम होने लगी और हजारों लोग फातिमा कस्बे की ज़ियारत को आने लगे। हत्ता कि 13 अगस्त को इलाकाई एडमिनिस्ट्रेटर ने बच्चों को गुमराह कुन नजरियात फैलाने पर गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन बाद में छोड़ने पर मजबूर हो गया। बच्चों के मुताबिक इस महीने उन्हें बीबी की ज़ियारत 19 अगस्त को हुई, जिसमें बीबी ने उन्हें तस्बीह करने और कुर्बानी देने का कहा। जब बाज़ लोगों के एतराज बढ़ने लगे तो बच्चों ने अवाम को बताया कि 13 अक्टूबर 1917 को बीबी आम लोगों को भी अपना मोजज़ा दिखाएंगी। गरज ये कि 13 अक्टूबर को फातिमा कस्बे में पूरे यूरोप से 1 लाख के लगभग लोग जमा हो गए, जिनमें अखबारी नुमाइंदों, पादरियों समेत हर शोबा के लोग शामिल थे। जब 13 अक्टूबर का दिन तुलू हुआ तो हजारों लोगों ने देखा कि स्याह बादलों ने फातिमा कस्बे को घेर लिया और पूरा कस्बा जल थल हो गया। फिर अचानक बादलों के दरमियान में से एक प्लेट की मानिद सूरज बरामद हुआ। मामूल से धीमी चमक के साथ सूरज का अजब अंदाज था। वो मुसलसल घूम रहा था और अपने हाले से बाहर निकल आया था और इसी तरह झूमता हुआ जमीन की जानिब बढ़ने लगा। सूरज की ये अटखेली कभी किसी ने नहीं देखी थी। वो जमीन के इस कदर करीब आया कि ज़ायरीन के गीले कपड़ों समेत जल थल जमीन अचानक खुश्क हो गई और फिर सूरज घूमता और जिग जैग करता हुआ दोबारा बादलों में चला गया। सूरज की ये अजीबो गरीब हरकत 10 मिनट तक जारी रही। ये वाकया यूरोप की तारीख में सूरज के मोजज़े के तौर पर जाना जाता है, जिसे बिला मुबालगा हजारों अफराद ने देखा और अखबारों में भी छापा गया। ये बच्चों की तस्बीह वाली बीबी से छठी और आखिरी मुलाकात थी। इस कहानी के मरकजी किरदार गडरियों में से 2 बच्चे जैकिंटा और फ्रांसिस्को तस्बीह वाली बीबी की पेशगोई के मुताबिक और 1919 और 1920 में वफात पा गए। लूसिया ने 97 बरस की उम्र में 2002 में वफात पाई। फातिमा कस्बे में होने वाले मौजज़ात को 1930 में वेटिकन के पोप ने भी तस्लीम कर लिया और नूरानी बीबी को हजरत मरियम करार दिया गया और उनके मुजस्समे पूरे फातिमा कस्बे ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चों में नस्ब कर दिए गए और ये कस्बा ऐसा मर्ज खलाइक बना कि आज दुनिया की मजहबी ज़ियारात में नुमाया मकाम रखता है। लेकिन ये बात आज तक ईसाई पादरियों और मुहक्किकीन को परेशानी में मुब्तला किए हुए है कि अगर वो नूरानी बीबी हजरत मरियम थी तो उन्होंने अपने ज़हूर का मोजज़ा दिखाने के लिए फातिमा नामी पुर्तगाल के गैर मारूफ कस्बे का इंतखाब क्यों किया, जो मुसलमानों के नबी खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से मौसूम है। इस मौजू पर कई किताबें तहरीर की जा चुकी हैं।
بعض عیسائی مبلغین کو یہ بھی فکر لاحق ہے کہ سورج کے معجزے کے بعد مادر عیسیٰ دنیا بھر کے عیسائیوں میں اپنے نام کے بجائے حضرت فاطمہ زہرا کی نسبت سے آور لیڈی آف فاطمہ کے نام سے جانی جا رہی ہیں۔ والعصر نیوز نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ہدایات کی روشنی میں جب اس معاملے پر تحقیق کی تو ایک ایک کر کے سارے راز اور عقدے کھلنے لگے، جن کی منزل اسلام کی سچی مبلغہ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی اور ان کے بابا کا لایا ہوا قرآن تھا۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جس بی بی کے ساتھ تسبیح یعنی روزری روز ازل سے موسوم ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے سوا کوئی نہیں۔ عیسائیوں میں تسبیح یعنی روزری کی روایت سینٹ ڈومینک آف فرانس کو ہونے والی بشارت کے بعد 13ویں صدی میں قائم ہوئی اور اس کے بعد 16ویں صدی میں عیسائی ٹیچر اور راہب ایلن ڈیروشے نے اس تسبیح کو بہت اجاگر کیا، جبکہ ہم مسلمانوں کے درمیان یہ تسبیح اور روزری 7ویں صدی عیسوی سے تسبیح فاطمہ کے نام پر پڑھی جا رہی ہے۔ سورج جیسے چمکتے ستارے زمین پر اتارنا حضرت زہرا، ان کے بابا، ان کے شوہر نامدار اور 11 بچوں کا ہی اعجاز ہے۔ اسی لیے علی کو نبی کا وصی بتانے اور فاطمہ کا کف علی کو قرار دینے کے لیے زہرا ستارہ زمین پر اترا۔ زہرا نے جب آسمان کو چھوڑا تو حضرت فاطمہ زہرا نے بام مصطفی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا ورد فرمایا اور اس ستارے کے زمین پر پہنچنے تک آپ نے 34 دفعہ اللہ اکبر کا ورد کیا۔ یہ ستارہ در حیدر کرار کے سامنے آیا تو آپ کی زبان اقدس سے سبحان اللہ کا ورد جاری ہوا اور آپ کے 33 دفعہ ورد فرمانے تک یہ ستارہ علی المرتضیٰ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہا، اور جب یہ ستارہ حکم الہی کی مہر ثبت کر کے واپس ہوا تو آپ نے شکر الہی ادا کیا اور ستارہ کے واپس اپنے مقام پر پہنچنے تک آپ سیدہ زہرا نے 33 دفعہ الحمدللہ ارشاد فرمایا۔ اسی پرمسرت موقع کے صدقے عالم اسلام کو کثرت ذکر الہی کی مصداق تسبیح زہرا عنایت ہوئی۔ سنی روایات کے مطابق جب حضرت زہرا نے خادمہ کا تقاضا کیا تو رسول نے اپنی پیاری بیٹی کو تسبیح عطا فرمائی جو تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ استخارہ کے ذریعے انسان خدا سے براہ راست مربوط ہوتے ہیں، اسی لیے شاعروں نے بی بی حضرت زہرا کو مخاطب کر کے لکھا، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد و ثنا کے لیے تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا، اے ابو ہارون، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ بھی سکھاتے ہیں، اس لیے تم بھی اپنے لیے تسبیح کو لازم کر لو، کیونکہ اگر تسبیح کو ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا تو برے انجام کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہے گا۔ امام نے فرمایا، جو بھی نماز واجب کے بعد دائیں پیر کو بائیں پیر سے اٹھانے سے قبل تسبیح حضرت زہرا کو بجا لائے خداوند تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جس روز عیسائی بچوں نے پہلی بار نورانی بی بی کو دیکھا وہ 13 مئی یعنی 22 رجب 1335 ہجری تھی۔ یہ دن صدیوں سے عید زہرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور جب چھٹی اور آخری بار نورانی بی بی نے معجزہ دکھایا وہ ماہ ذوالحجہ 1335 عید مباہلہ کا روز تھا۔ یہ وہی روز تھا جب نجران کے عیسائیوں نے اسلام لانے سے انکار کیا اور مباہلہ کرنا قبول کیا، تو نبی کریم نے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت 61 کے مطابق اپنے نفس کی جگہ علی ابن ابی طالب، بیٹوں کے مقام پر حسنین شریفین اور عورتوں کی جا پر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کو لے کر مباہلے کے میدان کی جانب بڑھے۔ جب عیسائیوں کے اسقف اعظم ابو حارثہ نے ان نورانی ہستیوں کو دیکھا تو پکار اٹھا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا۔ اے عیسائیو، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ غور طلب بات اتنی ہے کہ رسول خدا علی المرتضیٰ اور حسنین کو تو عیسائیوں نے کئی بار مسجد نبوی میں دیکھ رکھا تھا۔ ان چار ہستیوں کے درمیان جو چھپا ہوا نور پہلی بار ان کے سامنے آ رہا تھا وہ حضرت فاطمہ زہرا کا تھا۔ نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے نور کی جلالت نے عیسائیوں کے صاحبان نظر کو فوری فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ اس بی بی کے بابا سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ دنیا سے عیسائیت کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ عیسائی روایات کے مطابق آور لیڈی آف فاطمہ تسبیح کے ساتھ گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے متفکر نظر آتی تھی۔ تمام شیعہ سنی روایات میں تاریخ میں جس بی بی کو شفاعت کا انمول حق دیا گیا وہ صرف حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ یہی بات سنی روایات سے بھی ثابت ہے۔ بخشش کا اختیار ہے جن کو بروز حشر، ایک ماں ہے اور ایک ہے نانا حسین کا
عیسائی روایات بتاتی ہیں کہ پرتگال میں ظاہر ہونے والی بی بی نے 19 اگست 1917 کے روز دعاؤں کے ساتھ عیسائیوں کو قربانی کا بھی درس دیا، جو سورہ کوثر کی آیت فصل لربک وانحر کی تفسیر ہے۔ یہ سورہ کوثر تمام شیعہ سنی روایات کے مطابق حضرت زہرا کی شان میں اتری۔ حضرت فاطمہ اپنے نور کی وجہ سے ہی زہرا کہلائیں۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے نور کی عظمت سے خلق کیا۔ جب آپ کے نور کی ضیاء عرض السماء میں پھیلی تو ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی اور خدا کے حضور سر بسجود ہو کر کہنے لگے، اے پروردگار یہ نور کیسا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، یہ نور فاطمی میرے ہی نور کی عظمت سے پیدا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا تو وہ دونوں جنت میں فخر کیا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے جنت میں فخر کیا کہ حق تعالیٰ نے ہم سے بہتر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اسی اثناء میں انہوں نے ایک مخدرہ کی صورت کو دیکھا کہ ان کے جمال سے نور چمک رہا ہے اور ان کے سر اقدس پر ایک تاج ہے، دونوں کانوں میں گوشوارے ہیں۔ تب انہوں نے بارگاہ ہدیت میں عرض کی، پروردگارا یہ مخدرہ کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے آدم و حوا، یہ بی بی حضرت فاطمہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں، جو سردار اولاد آدم ہیں۔ پھر عرض کی کہ ان کے سر پر تاج کیسا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا کہ یہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب ہیں اور یہ گوشوارے ان کے فرزندان حسن و حسین ہیں۔ اے آدم، فاطمہ اور پنجتن پاک کا نور تمہیں خلق کرنے سے 4 لاکھ سال پہلے سے موجود ہے۔ غور طلب بات ہے کہ جب فرشتے اور آدم و حوا نور زہرا کو اللہ کی جانب سے دی گئی معرفت کے بغیر نہ پہچان سکے تو کم سن بچے کیسے ادراک کر سکتے تھے؟ ہدایت، شفا اور شفاعت کی متلاشی عیسائیت سمیت ساری دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خدا و مصطفیٰ کے نور والی بی بی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ تسبیح سکھانے اور بتانے والی بی بی بھی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ نبی کے دین تیری کشت ویراں پہ مثل ابر رواں ہے زہرا، بطول و مریم میں کیسی نسبت، جناب مریم کہاں کے زہرا تو انبیاء سے بھی بڑھ گئی ہیں کہ اس کا بیٹا تو اس کے لختے جگر کا بے لوث مقتدی ہے۔ اپنے مصحف میں آنے والے زمانوں کا حال بتانے والی حضرت زہرا ہیں۔ اپنے نور سے پہاڑوں کو حرکت دینے کی طاقت رکھنے والی بی بی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ اگر عیسائیت کے دعووں کو مان بھی لیا جائے کہ فاطمہ قصبے میں جلوہ دکھانے والی بی بی مریم تھی، تو پھر بھی انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت مریم کا ایک ایک قدم، ان کے پیغامات، ان کے ظہور کا مقام اور دن سبھی نبی آخر الزمان کی پیاری بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا کی عظمت اور ان کا سکھلایا ہوا پیغام بتا رہے تھے۔ گویا مادر عیسیٰ فاطمہ زہرا کے ہی ترانے اور قصائد پڑھ رہی تھی۔ مسلمان ہو یا عیسائی یا دنیا کا کوئی بھی ذی روح انسان، انہیں شفاعت، ہدایت اور نجات کے لیے حضرت فاطمہ زہرا کے در پر سر جھکانا اور ان کے پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ مسلمان بھی موسوی فقیر کا یہ قول یاد کر لیں کہ جب تک وہ حضرت فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد کے مٹائے گئے آثار بحال نہیں کرتے، مسائل کے گرداب اور ذلت کے پاتال سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ پرتگال میں ظاہر ہونے والے معجزات بتلا رہے ہیں کہ جب عام ہوگا دہر میں عرفان فاطمہ، کلمہ پڑھے گی عظمت انسان بطول کا، اخلاق کے اصول پر ایسا عمل کیا ہر قوم پر ہے آج بھی احسان بطول کا۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔